might remember, as she's doing, how it's possible to cook a meal quickly. यार औरतों का काम घर में बैठ के सिर्फ बच्चे पैदा करना रह गया है. I mean, they should have equal rights too. Women are tired of being second-class citizens. They want to have a normal life. They want to have dignity and freedom. Just like men, they should participate in every department of life. یہ جملہ تو سننے کو بہت زیادہ ملتا ہے اور خاص طور پہ کمزور دماغ والوں کو یہ فوراً کنفیوز بھی کرتا ہے. فرض بنا دیا جائے کہ صرف عورت ہی بنائے گی اور عورت کا نہیں دل کرا بنانے کو, تو بیچاری کہہ سکتی ہے یار نوکر نہیں, وہ اس طرح تو ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ کہیں تو ہمارے سے نہیں دل کرا جاب پہ جا کے. But tell you what, the same sentence can be said about pretty much everything in the world. تو کیا مرد صرف پیسے کمانے کی مشین ہے؟ تو کیا بچے صرف پڑھائی اور اچھے گریڈز لینے کی مشین ہے؟ تو بیچارہ مزدور جو ہے وہ ساری زندگی کیا صرف کھدال زمین پہ مارنے کی مشین ہے؟ اور کیا وہ گلی کے نکڑ پہ تندور والا صرف ساری زندگی روٹیاں لگانے کی مشین ہے؟ So basically fill in the blank. تو کیا ڈیش کی مشین ہے؟ Tell you what, it works really well. So میری لاسٹ ویڈیو میں نے ان 5 چیزوں کے بارے میں بات کی تھی جن کو ایشو بنا کر لوگوں کے سامنے رکھا گیا. Unfortunately, my video was also pulled into different directions by different people to serve their own agenda. اور میں ان میں سے صرف ایک بار بات کروں گا, and that is, اگر یہ تمام باتیں اسلام میں ایسی ہی ہیں جیسے BBC نے بتایا, تو ایسا کیوں ہے؟ کیا اسلام نے عورتوں کو equal rights نہیں دیے؟ So there were basically 5 things. 5 ایسی چیزیں جنہیں کرنے کی ایرانی خواتین کو اجازت نہیں. We don't want Islamic Republic. We don't. That Islam subjugates the women, they are bigger subjugators. How many 65-year-old women do we have to hear saying that I bought into the fact that men are the enemy, or I've never been married, I'm alone, and I'm miserable, and I wish I would have never bought into that philosophy. ایرانی خواتین پبلک میں گا نہیں سکتی unless آڈینس میں سب خواتین ہوں یا پھر وہ ایک کوائر کا حصہ. Let's start with number 1, which is singing. تو اسلام میں سنگنگ کی جب بھی بات ہوتی ہے تو 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. نمبر 1 یہ دیکھا جاتا ہے کہ گایا کیا جا رہا ہے. If it's bad, the lyrics are not good or impermissible, so it's impermissible. نمبر 2 پرمیسیبل لیرکس کے ساتھ ساتھ کہیں میوزک کا استعمال تو نہیں, بیکاز جس بھی چیز میں میوزک کا استعمال شامل ہو جائے گا تو اٹ ول بی رینڈرڈ امپرمیسیبل. نمبر 3 who is singing. If it's a man singing with these conditions, it's okay. لیکن if it's a woman تو کچھ ایڈیشنل چیزیں ہیں جن کا خیال رکھا جائے گا, which includes عورت صرف اپنے شوہر یا دوسری خواتین کے سامنے ہی گا سکتی ہے in certain conditions of course. خواتین اپنی حدود اور قیود کے اندر, خواتین کے اندر رہ کر یا اپنے محرم رشتہ داروں کے اندر رہ کر ان ساری چیزوں کو انجوائے کر سکتی ہیں. نامحرم کے سامنے ان چیزوں کو ایکسپوز کرنا اور اس کو انجوائمنٹ کا نام دینا یا انٹرٹینمنٹ کا نام دینا, اس کی اسلام میں ان کو اجازت نہیں. Now the big question کہ مردوں اور عورتوں کی سنگنگ میں یہ ڈفرنس کیوں ہے؟ Just like women can give birth to new offspring and men cannot do that. If you say why is it different, go fight with science. عورت کا لفظ ہی اورا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ چیز جو کہ چھپائی جائے. ہمارے دین میں عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اٹونمنٹ کو, خوبصورتی کو چھپائیں, سوائے ان لوگوں کے جو کہ ان کے محرمز ہیں. اور اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایسا کرنا ان کے لیے اس لیے بہتر بھی ہے because they will be known as respectable women and they will not be harassed or annoyed in the society. And there are plenty of other references from Quran and Sunnah on this subject. Women کا خود کو کور کرنا صرف فزیکل کورنگ کی حد تک نہیں بلکہ it extends to their voice too. جی ہاں, ان کی آواز بھی, حتیٰ کہ ایسی ہیل والی جوتی بھی نہ پہننا جس کی آواز یا پرفیوم لگا کے گھر سے باہر جائے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اسلام اور سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق مردوں کے لیے اٹریکشن کا باعث. اور اس میں قرآن یہ کہتا ہے کہ غیر محرم کے سامنے خواتین کی جو آواز ہے اس میں لوچ نہیں ہونا چاہیے یا ایسی آواز نہیں ہونی چاہیے جس سے مرد ان کی طرف کسی اور سوچ کے ساتھ متوجہ ہو. تو ایسی لوچدار آواز یا ایسے اشعار نہیں ہونے چاہیے جس سے وہ نامحرم کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہو یا نامحرم اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے. And some criminal-minded men will tend to harass such women in the society. I was groped 22 times. We don't talk about this a lot when we talk about festivals, and I just think it's important that people know that this does happen. ہماری ماں بہن بھی ہو سکتی ہے, تمہارے رستی اس کو پیچھے کرے سارے, کیونکہ آپ بدتمیزی کرو گے تو میں واپس چلی جاؤں. اس لیے
singing in public for women is not allowed. اور جنرلی آج کل کوئی بھی ایسی سنگنگ نہیں ہوتی جو میوزک اور میل فیمیلز کی مکسڈ گیدرنگ کے ساتھ نہ ہو، جس کا مطلب یہی ہے کہ دس میوزکنگ، سنگنگ، کانسرٹس، کمپٹیشنز اینڈ بیسکلی ایوری تھنگ ریلیٹڈ از اسٹرانگلی ڈسکریجڈ ان اسلام فار بوتھ جینڈرز، بلکہ اللہ تعالیٰ کے شدید غضب اور ناراضگی کا باعث ہے۔ کچھ ایسی نوکریاں، اعلیٰ عہدے بھی ہیں جن پر پابندی ہے، یعنی ایک عورت صدر یا جج نہیں بن سکتی۔ سیکنڈ پوائنٹ، عورت جج نہیں بن سکتی اور پریزیڈنٹ بھی منتخب نہیں ہو سکتی۔ is why Islam is now primitive and backward. Now we need to understand کہ اسلام is not your religion جو صرف آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے مسجد میں عبادت کیسے کرنی ہے، بلکہ اسلام is a complete way of life جو آپ کو ساری زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے، انکلوڈنگ کہ کس شخص کو معاشرے میں کیا کرنا ہے اور کس کی اتھارٹیز اور رسپانسبلٹیز کس ڈپارٹمنٹ میں کیا ہوں گی۔ In other words, a complete social and family structure. جہاں مردوں کا تصور گھر سے باہر جا کر پیسے کمانا ہے، whereas women work in the house and they work on a very prestigious and exclusive job of raising the next generation، جس کا مطلب ہے فیوچر میں آنے والے انسانوں یعنی مرد اور عورتوں کی ٹریننگ کرنا، جس سے ایک نیا معاشرہ بنتا ہے، وہ کام جو مرد نہیں کر سکتا۔ ایون وین یو گو بیک انٹو دا ہسٹری، جتنے بھی امیزنگ ہیروز، واریئرز، اسکالرز، سائنسدان اور کامیاب لوگ آپ کو نظر آئیں گے، ان سب کی اچیومنٹ اور سکسیس کے پیچھے راز ان کی ایکسیپشنل مدرہڈ کا ملے گا۔ جہاں تک جج بننے کی بات ہے تو عورت کے لیے صرف چیف جسٹس بننے کی ممانعت ہے۔ خاتون جج بن سکتی ہے اور بالکل بن سکتی ہے، عورتوں کی عدالت کی بھی اور ایسی عدالت کی بھی جہاں مردوں کا آنا جانا ہو۔ اس میں صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے جو کہ ہے پردہ اور باقی شرعی احکامات۔ جہاں تک چیف جسٹس بننے کی بھی بات ہے اور ممانعت ہے تو عورت چیف جسٹس بھی بن سکتی ہے اگر واقعتاً سوسائٹی میں کوئی قابل مرد موجود نہ ہو جو عوام کے فیصلے بخوبی کر سکے۔ پوری بات لوگوں کو اسی لیے نہیں بتائی جاتی تاکہ ایک اینٹائی اسلامک ایجنڈا کے تحت لوگوں کو اسلام سے بدظن اور متنفر کیا جا سکے۔ But others are angry and impatient that a new generation is taking to the streets, burning their hijabs and chanting. Then you have the refusal to allow women into the market spaces. We need to understand کہ there are things جو کہ مردوں کے لیے ہیں اور وہ مرد ہی کر سکتے ہیں، and then there are things جو کہ عورتوں کے لیے ہیں اور وہ عورتیں ہی کر سکتی ہیں، and these things can simply not be exchanged and there is no fuss about it, and above all this is how it is. For Muslims it is سمعنا وأطعنا، we hear and we obey۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے to do a certain thing in a certain way تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں بغیر یہ جانے کہ اس کی لاجک اور حکمت کیا ہوگی۔ We're not told everything and neither it is our concern, and that's for Muslims, and if you are a non-Muslim then I can surely give you many logical and scientific reasons for your understanding. Bottom line یہی ہے کہ مرد اور خواتین جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور ان کی اپنی اپنی جورسڈکشن ہے، اپنی اپنی ڈیڈیکیٹڈ اتھارٹیز اور ریسپانسبلٹیز ہیں۔ ایک جانب خواتین جو ہے وہ اتنی بھاری ایک بڑی ذمہ داری ادا کریں کہ وہ ماں بنے، اگلی نسل کی تربیت کے کام کرے، پورا معاشرے کی تربیت کا کام کرے کہ ہر بچہ اپنی ماں کے گود سے سب سے پہلے تربیت سیکھتا ہے، علم سیکھتا ہے۔ ہم اس کے اس کام کو تو بالکل ڈیگریڈ کر دیں اور کہیں جی کہ یہ تو کوئی کام نہیں ہے، اور اس کو ان کاموں کی طرف لانے کی کوشش کریں کہ جو دنیا میں بہت سارے اور لوگ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں جبکہ خاتون کے لیے ان کو کرنا مشکل ہے، لیکن اس کو مجبور کیا جائے کہ آپ یہ کام کریں۔ Why do you have men and women taking part separately? In Olympics, for the 100-meter dash, why don't the men and women run together? Why separate for men and separate for women? Why? They do have equal rights everywhere. لیکن مردوں کو ایک درجہ ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے، گھر کے قوام کے حوالے سے ضرور دیا گیا because there can't possibly be two drivers of the same car. If you think it's patriarchal, then perhaps you can invent a car with two steering wheels. That will work for you. ایرانی شرعیہ قوانین کے تحت وراثت میں اپنے بھائیوں کے مقابلے میں عورتوں کا حصہ آدھا ہوتا ہے۔ وراثت کے معاملے میں عورت کو مرد کے مقابلے میں کم حصہ ملتا ہے۔ For example, Muslim scholars agree that 11 cases where a woman inherits the same amount as a man. In about 14 cases she inherits more than a man. In 5 cases she inherits and a man does not. And only in 4 cases will a woman inherit less than a man.
So it depends. It's contextual. It depends on the certain circumstances. Who is the bread earner of the family? مرد. عورت کی شادی سے پہلے بھی اس کا باپ مرد اور عورت کی شادی کے بعد بھی اس کے خرچے اٹھانے والا, بچوں پر خرچ کرنے والا اور پورے گھر کا خیال رکھنے والا وہ بھی مرد. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عورت کو ایکچولی مرد سے بھی زیادہ حصہ ملتا ہے, اور عورت کا جو حصہ ہوتا ہے وہ اس کا فل ٹائم پرسنل ہوتا ہے. She is not obliged to spend on anyone from that money. اور وہ اس طرح سے کہ اسلام نے عورت سے اسپینڈنگ کے حوالے سے کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کیا. عورت اپنے حصے کو, اپنے پیسے کو جب جہاں اور جیسے چاہے لگا سکتی ہے, اور کوئی بھی مرد حتیٰ کہ اس کا ہسبینڈ بھی اس سے اس کے پیسے یا حصہ فورسفلی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. جبکہ ایک مرد کو زیادہ حصہ ملنے کے ساتھ ہی اسلام نے مختلف جگہوں پر خرچ کرنے کا بھی اس کو حکم دیا ہے, اس پر فرض قرار دے دیا ہے, جس میں اگر وہ کوتاہی کرے تو وہ گناہگار ہوتا ہے. بلکہ ہسبینڈ پر بھی یہ فرض ہوتا ہے ٹو گیو ہر ایڈیشنل منی ایوری منتھ. جی ہاں, وداؤٹ اینی ریسپانسبلٹی آف اسپینڈنگ آن اینی ون. اور ایک اور بڑے مزے کی بات کہ نہ ہی ہسبینڈ وائف سے اس کے پیسے ڈیمانڈ کر سکتا ہے. دس از اسلام my friend, and tell you what, the liberal world will never tell you these facts about Islam. She says, ever since in high school, I wanted to prove to men that I can beat them. So when I graduated high school and college, I opened up my salon. We do very well. I've made millions of dollars. My people and my work that work at the salon, they do very well for themselves. I drive a nice car. I have a nice house. I have money. I have millions. I don't worry about any of that stuff. You know what decision I made last night? I said, what's that? She says, I want a husband. I no longer want to compete with men. I need them. And I'm like, what? She's saying this in front of 2,000 people with her sister sitting right next to her. And now she's getting emotional. How many 65-year-old women do we have to hear saying that I have bought into the fact that men are the enemy, I've never been married, I'm alone, and I'm miserable, and I wish I would have never bought into that philosophy. اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر ٹھوکر کھا کر واپس آ کر کہتے ہیں کہ جی اچھا یہ کام ٹھیک نہیں تھا, ہم اس کو اس طرح کر لیتے ہیں. جبکہ ہم اپنے ایمان کی تو یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے بہتر جانتے ہیں, ہمیں ٹھوکر کھانے کی ضرورت نہیں ہے. جب پہلے سے ہمارے پاس رہنمائی موجود ہے تو ہم اس کی روشنی میں اپنے لیے راہ کا تعین کر لیں. اگر ایک عورت ملک چھوڑنا چاہے تو اسے اپنے والد یا شوہر سے اجازت دینی پڑتی ہے. اور رہی بات ٹریولنگ وداؤٹ محرم کی, تو کون چاہے گا کہ اپنے ہاتھوں اپنے خاندان کو آگ میں جھونکا جائے. Everybody is concerned with the security and safety of their family, and this has been the problem throughout the generations. Women are indeed physically weaker than men. You don't like it, your problem. Go fight with the science. Men are the protectors of women. اگر آپ کو لگتا ہے کہ مرد اور عورت برابر ہوتے ہیں ہر لحاظ سے, why do they have separate MMA fighting matches? Why are you subjugating the women? Why don't you let the women and men run together? Has any media ever objected to the Olympics? Why? So stop. Thanks. عدالت میں ایک عورت کی بات مرد کے مقابلے میں آدھا وزن رکھتی ہے, یعنی ایک مرد گواہ 2 خواتین گواہوں کے برابر ہوتا ہے. اور ہمارا لاسٹ پوائنٹ, testimony. One of the other big issues which are drawn out of proportion to cause confusion. منافقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ آپ کو ہمیشہ لوگ یہی بتاتے ملیں گے کہ عورتوں کی گواہی مردوں کے مقابلے میں آگے, جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کچھ جگہوں پر مردوں کی گواہی عورتوں سے زیادہ ہے, کچھ جگہوں پر مردوں اور عورتوں کی گواہی برابر ہے, اور کچھ جگہوں پر تو عورتوں کی گواہی مردوں سے بھی زیادہ ہے. حتیٰ کہ اگر 100 مرد بھی اس کے مقابلے میں آ جائیں تو تب بھی گواہی اس ایک اکیلی عورت کی ہی مانی جائے گی. فار ایگزامپل, if a woman comes forward and testifies کہ اس نے فلاں بچے کو دودھ پلایا ہے, تو اس ایک عورت کی گواہی ہر مرد پر بھاری ہوگی اور اس کے مقابلے میں کسی کی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. But guess what? Nobody is going to tell you about this precedence given to women in Islam. To give a wrong impression of Islamic teachings, again, you would often see people only mentioning this particular point تاکہ آپ کو یہ بتایا جا سکے کہ اسلام نے خواتین کی رائٹس نہیں دیے. کہ اس نے بدکاری کی ہے تو اسلام کیا کہتا ہے؟ ایک مرد آئے اور کہے کہ جی ٹھیک ہے اس نے یہ ایسا کام کیا اور میں گواہی دیتا ہوں تو قبول ہے. 3 بندے آ کر ایک بات کو بیان کریں اور چوتھا اس میں تھوڑی سی مخالفت کر دے تب بھی گواہی قبول نہیں. تو اسلام تو کچھ مواقع پہ ایک مرد چھوڑ 2, 3, 4 ایکسپلیسٹ گواہوں کو طلب کرتا ہے. تو یہ بات صرف تصویر کا پھر وہی ایک رخ کہ جی خواتین کی گواہی آتی ہے مرد کے مقابلے میں, کیوں ہے اس کی حکمت ہے. Only when somebody would want to create a doubt and confusion in innocent minds, they would bring up the testimony issue.
تقریباً 10 منٹ گزر چکے ہیں. I know there would still be people out there جو کہ یہ کہیں گے کہ فلانی بات جو ہے وہ اس ویڈیو میں نہیں بتائے گی اور فلانا کوشچن جو ہے اگر اس کا بھی جواب دیا جاتا تو بڑا اچھا ہو جاتا. اینڈ دس پارٹ واز مسنگ بیسکلی. اٹس ٹرو ان باتوں کی بہت زیادہ ڈیٹیلز اور ایکسپلینیشنز ہو سکتی ہیں لیکن آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سب باتیں بتائی نہیں جاتی. نظر تو نہیں لگتی لیکن آپ لوگ کب کتاب اٹھائیں گے اور ریسرچ کریں گے. اسٹارٹ اوننگ یور ریئل آئیڈینٹی آف اسلام. کیونکہ اگر آج آپ اپنے دین کو نہیں جانیں گے تو there would be people already out there who want to confuse you with a lot of doubts. So کسی کا انتظار مت کیجیے اور start doing your own research and learn your deen. That's the way to go.